صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں کام کرنے میں مشغول تھے۔ انہی کھیتوں میں ایک سائیڈ پہ چند ننھے منھے بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول تھے۔ اتنے میں کسی نے آواز دی، فوج آ گئی۔ یہ سننا تھا تو ہر طرف ایک سراسیمگی پھیل۔ جو بچے قرآن مجید پڑھنے میں مصروف تھے انہوں نے فوری طور پر کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ فوجی آئے، اپنے تسلی کی اور روانہ ہو گئے۔ فوج کے جانے کے بعد تعلیم کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا جہاں سے ختم ہوا تھا۔ اور جو بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک بچے کا نام تھا اوستاؤ سمان اوغلو، جو کہ 1929 میں پیدا ہوا اور شیخ محمود افندی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کا چند روز قبل 23 جون 2022 کو انتقال ہوا ہے۔ اگر علاقے کی بات کی جائے تو شہر ہے تیوسانلی، جو بحر اسود کے کنارے قدیم بازنطینی دارالحکومت طرابزون کے پاس واقع ہے۔ آج کی ویڈیو انہی کے بارے میں ہے۔ 1929 میں پیدا ہونے والے اس بچے نے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا اور اس کے بعد اپنی دینی تعلیم اپنے والد اور اپنے علاقے میں موجود مدرسے سے حاصل کی۔ یہ دور بڑی ابتلا کا تھا۔ عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مصطفیٰ کمال پاشا کے نام کے ایک جرنیل نے حکومت پر قبضہ کر دیا تھا، جسے بعد میں اتاتورک کا لقب دیا گیا۔ اس نے حکومت پر قبضہ کرتے ہی اسلام پر مکمل پابندی لگا دی۔ قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن مجید رکھنا بھی ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اس طرح اس دور میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن یہ کام جاری رہا۔ اور آج کے دور میں اگر قرآن مجید ترکی میں زندہ ہے تو اس کا تمام تر سہرا جو علماء کرام ہیں اس وقت کے، ان کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بند کمروں میں، کھلے میدانوں میں، درختوں کے نیچے، کھیتوں میں، ہر جگہ پر جہاں پر ان کو موقع ملا، جو نوجوان نسل تھی اس کو قرآن مجید کی تعلیم دی، اور اس دور میں سب سے زیادہ حفاظ کرام جو ہیں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ محمود افندی کچھ عرصہ اپنے ہی علاقے میں درس و تدریس کا کام جاری رکھا، لیکن اس کے بعد وہ ترکی کے شہر استنبول میں چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات 1952 میں علی حیدر افندی سے ہوئی، جو نقش بندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے۔ اس ملاقات نے محمود افندی پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے اور انہوں نے علی حیدر افندی کو اپنا پیر مان لیا۔ 1954 میں علی حیدر افندی نے محمود افندی کو مسجد اسماعیلیہ کا امام مقرر کیا۔ مسجد اسماعیلیہ کو حکومت کے زیر اثر استبل میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جو کہ جب حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو محمود افندی نے اسے خرید کر دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا اور وہیں سے اپنا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی دوران علی حیدر افندی کا انتقال ہوا اور 1960 میں محمود افندی کو اسی تنظیم کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور مسلمانوں کی تمام تر ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آ پڑی۔ یہ دور ظالمانہ فوج کے زیر اثر اسلام کے لیے بہت ہی سخت تھا اور یہاں پہ علیٰ کلمۃ الحق کہنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس دور میں 1961 میں ترکی کے ہی پرائم منسٹر عدنان مینڈرس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ انہوں نے عربی زبان میں اذان بحال کی۔ محمود افندی مسجد اسماعیلیہ میں امامت کے فرائض 1996 تک ادا کرتے رہے اور اس کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 23 جون 2022 تک جاری و ساری رہا، جو کہ ان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ ترکی میں جو آج اسلام سربلند ہوتا نظر آ رہا ہے وہ سارا محمود افندی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان شیخ محمود افندی سے بہت ہی عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے مرید ہیں۔ 2014 کے انتخاب سے ایک روز قبل رجب طیب اردگان نے محمود افندی کے خانقاہ کا دورہ کیا، جسے عالمی سطح پر میڈیا نے ہائی لائٹ کیا۔ اگر شیخ محمود افندی کی علمی کتابوں پر اگر نظر دوڑائی جائے، ان کی تالیفات پر غور کیا جائے تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم جو کتاب ہے وہ ہے روح الفرقان، جو کہ
قرآن مجید کی ترکی زبان میں تفسیر ہے۔ یہ تفسیر 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی ترکی کی ایک عظیم روحانی دینی شخصیت کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔